بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پڑھنے والوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ ایک بار درود پڑھنے سے آپ کے جسم پر کیا اثرات ہوتا ہے، جان کر حیران ہو جاؤ گے۔ عام طور پر وہ درود پاک جو نماز پڑھنے میں پڑھتے ہیں، اور اس سے زیادہ افضل اور بہتر اور درود نہیں۔ اگر اس سے زیادہ بہتر کوئی ہوتا تو پھر وہ نماز میں کبھی ہوتا۔ اور سب سے چھوٹا درود ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سن کر پڑھا جاتا ہے، اور جب کوئی بندہ نہیں پڑھتا تو اس کے لیے ہلاک ہونے کی عید آئی ہے۔ اور ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہو رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ جو انسان رمضان کا مہینہ پائے اور وہ اللہ سے اپنی بخشش نہ کرا پائے تو وہ ہلاک ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آمین۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ جس میں والدین بڑھاپے کی حالت کو پہنچ جائیں، یا والدین میں سے کوئی یعنی ماں یا باپ یا دونوں بڑھاپے کی حالت کو پہنچ جائیں اور وہ اپنے والدین کی خدمت کر کے جنت نہ پا سکے تو وہ بھی ہلاک ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آمین۔ پھر تیسری سیڑھی پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قدم رکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سنے اور درود پاک نہ پڑھے وہ بھی ہلاک ہو جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب سنا اور کہا آمین، تو اس لیے جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آئے تو ہمیں درود پاک پڑھنا چاہیے۔ جس طرح درود شریف پڑھنے کا اہل ایمان کو جس اہتمام کے ساتھ حکم دیا گیا ہے اور اس کے فضائل بیان کیے گئے ہیں، اسی طرح درود شریف نہ پڑھنے پر وعیدین بھی سخت ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ذلیل و خوار وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر آئے اور وہ مجھ پر درود شریف نہ پڑھے۔ یا ارشاد مبارک اس طویل حدیث کا حصہ ہے جس میں یہ بھی فرمایا گیا ذلیل و خوار ہو وہ شخص جس کے لیے رمضان کا مہینہ آئے اور اس کے گزرنے سے پہلے اس کی مغفرت کا فیصلہ نہ ہو جائے، اور ذلیل و خوار ہو وہ آدمی جس کے ماں باپ یا دونوں میں سے کوئی ایک اس کے سامنے بڑھاپے کو پہنچے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت کا استحقاق نہ کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو انسان درود پڑھنا بھول گیا گویا کہ وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ جب بندہ دعا مانگتا ہے تو اس میں درود نہیں پڑھتا تو اس کی دعا کی مقبولیت کے درجے تک نہیں پہنچتی، لیکن جب کوئی بندہ اپنی دعا میں درود پڑھتا ہے تو اس بندے کی دعا ساتوں آسمان کے دروازوں کو چیرتی ہوئی مقبولیت کے درجے تک پہنچ جاتی ہے۔ درود شریف جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں اعلیٰ و شرف دعا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور قبول فرماتا ہے۔ پھر جب بندہ اپنی دعا سے پہلے بھی اور اس کے دعا کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور کے حق میں دعا کرے تو پوری امید رکھنی چاہیے کہ جس دعا کے اول و آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلوات بھیجی گئی اور انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور قبول ہوگی۔ آداب دعا میں ہے کہ دعا کرنے والے کو چاہیے کہ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجے، اس کے بعد وہ دعا کرے اور حضور اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں دعا کر کے تو پوری امید رکھنی چاہیے کہ جس کے اول و آخر میں درود بھیجا گیا ہے وہ دعا اللہ کے حضور ضرور پوری ہوگی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ درود پڑھنے والے کو 30 چیزیں عطا فرماتا ہے۔ جب کوئی بندہ ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو مٹاتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ درود سے زیادہ کسی پر اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا بڑا اجر و ثواب عطا نہیں فرماتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا دعا آسمان اور زمین کے درمیان ہی رک جاتی ہے، اوپر نہیں جاتی جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک درود نہ پہنچے۔ اشعار باری تعالیٰ ہے بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں اس پیغمبر پر، اے ایمان والو
تم بھی آپ پر درود رحمت بھیجو اور خوب سلام بھیجا کرو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس نے ارشاد فرمایا، بے شک قیامت میں ہر موقع پر مجھ سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھنے والا ہوگا۔ ایک سائل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور عرض کیا کہ مجھے کچھ دیجیے، میں تندرست ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس وقت دینے کے لیے کوئی چیز نہ تھی، تو آپ نے 10 بار درود پڑھ کر سائل کی ہتھیلی پر پھونک مار کر فرمایا، ہتھیلی بند کر لو۔ سائل نے باہر جا کر جب ہتھیلی کھولی تو سونے کے دیناروں سے بھری پڑی تھی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری قبر کو عبادت گاہ نہ بناؤ، مجھ پر درود بھیجو، بلا شبہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے چاہے تم جہاں رہو۔ سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حقیقی معنوں میں بخیل وہ شخص ہے جس کے پاس میرے نام کا تذکرہ ہوا ہو لیکن اس نے مجھ پر درود نہ بھیجا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے قیامت کے روز وہ سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا گناہوں کو یوں مٹا دیتا ہے جیسے کہ پانی آگ کو بجھا دیتی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پر سلام بھیجنا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے غلاموں آزاد کرنے سے زیادہ افضل ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا اللہ کی راہ میں تلوار چلانے اور جانیں قربان کرنے سے افضل ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ مجلسوں کی زینت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے، لہٰذا مجالس کو درود پاک سے مزین کرو۔ امام قسطلانی رضی اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ قیامت کے دن کسی مومن کی نیکیاں کم ہو جائیں گی اور گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، تو مومن پریشان ہو کر کھڑا ہوگا۔ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میزان پر تشریف لائیں گے اور چپکے سے اپنے پاس سے بند پرچہ مبارک نکال کر اس کے پلڑے میں رکھ دیں گے، جسے رکھتے ہی اس کی نیکیوں کا پلڑا اوزنی اور ہو جائے گا۔ اس شخص کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ کون تھے جو اس کا بیڑا پار کر گئے۔ وہ پوچھے گا، آپ کون ہیں؟ اتنے سخی، اتنے حسین، اتنے جمیل، آپ نے مجھ پر کرم فرما کر مجھے جہنم کا ایندھن بننے سے بچا لیا، تو وہ کیا پرچہ تھا جو آپ نے میرے اعمال پہ رکھا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہوگا، میں تمہارا نبی ہوں اور یہ پرچہ درود ہے جو تم مجھ پر بھیجا کرتے تھے۔ کعب بن احبار رحمۃ اللہ علیہ ایک تابعی اور اسلامی قبول کرنے سے پہلے یہودی کے معروف عالم تھے۔ سے روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا، اے موسیٰ، کیا تم چاہتے ہو کہ تم مجھ سے اتنے زیادہ قریب ہو جاؤ جتنا تمہارا کلام تمہاری زبان سے قریب ہے، اور تمہارے دل کے خیالات تمہارے دل سے قریب ہیں، اور تمہاری روح تمہارے بدن سے قریب ہے، اور تمہاری نگاہ تمہاری آنکھ سے قریب ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً جواب دیا، ہاں میرے رب۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم کثرت سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر 10 بار درود بھیجتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 100 بار درود بھیجے گا، اور جو مجھ پر 100 بار درود بھیجتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 1000 بار درود بھیجتے ہیں۔ جو مجھ پر شوق و محبت کی وجہ سے زیادہ درود بھیجتا ہے، میں اس کے لیے قیامت کے دن سفارش کروں گا اور گواہی دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے جو کثرت سے درود پاک پڑھتے ہیں، اور ہمیں دین و حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ بسم